السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، پیاری بہنوں، اس وقت میں آپ سبھی کے کام کی بات انشاءاللہ آپ کو بتلائی جا رہی ہے۔ تھوڑا دھیان اور توجہ سے سنیں اور پھر عمل کریں انشاءاللہ۔ سب کے کام کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم ضرورت میں کسی نہ کسی مجبوری کے تحت قرض لیتے ہیں، اور یہ ریتی رواج ہے، دنیا کی ضرورتیں ہیں۔ آج مجھے کام ہے، کل آپ کو کام ہے، تو یہ ضرورتیں ہیں۔ اور قرض لینے کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسباب نہیں ہو پاتے کہ ہم قرض ادا کریں، مقروض ہو جاتے ہیں، قرضے کی ادائیگی کے اسباب نہیں ہو پاتے۔ بڑی محنت کرنے کے بعد بھی، بڑی جد و جہد کوشش کے بعد بھی ہم مقروض ہی رہ جاتے ہیں۔ تو پھر ہمیں یہ کام کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن لینا، قرآن سے ہمیں یہ آیت کریمہ لینی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ہمیں صبح شام یہ آیت کریمہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور یہ اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ واقعاتاً یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس صورت، اس آیت کی یہ خاصیت ہے کہ جو بندہ اسے اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کا قرض ضرور ادا کرائے گا۔ خزانے غیب سے اللہ تعالیٰ کا خزانہ اتنا وسیع ہے، ذرا سی نظر کر دی آپ کی طرف، خزانہ غیب سے ایسی مدد ہوگی کہ آپ انشاءاللہ سوچتے رہ جائیں گے کہ میں نے بڑی محنتیں کی کمائی کی فکر میں، لیکن یہ تھوڑی سی محنت پڑھائی کی فکر میں کی تھی، اللہ نے اسباب بنا دیے، اور قرضہ اس طرح اترتا چلا گیا کہ لاکھوں کی، کروڑوں کی جو ہماری مقروض کی پریشانی تھی، وہ اللہ تبارک و تعالی دن بدن حل کراتا چلا جائے گا۔ لیکن یقین شرط ہے، اللہ کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا، نبی کا فرمان برحق اور سچا ہے، اور یہ خاصیتیں ہمارے بزرگوں نے، اکابر نے قرآن و حدیث سے اخذ کر کے ہمیں دی ہیں، تاکہ ہماری دشواریاں، پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ نفع ہو۔